حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان۔ ہر مسلمان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بھائی تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کتنی تھیں اور ان کے کیا نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت اور پاکیزگی کوئی شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس پر شخصیات کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے اور شجرہ نسب کے حفظ اور اس کی جانشین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، ایمانداری، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل یعنی اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر یعنی کردار تھا، جن کی نسل میں حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تاز و قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انصار کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت ہی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن حشام فرماتے ہیں، بن عبداللہ ابن عبد المطلب، شیبہ بن حشاف، عمر بن عبد المناب، المغیرہ بن قصائی، زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر یعنی قریش بن مالک بن نظر، قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدریکہ یعنی عامر بن الیاس بن مزر بن نزار بن معن بن عدنان۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اور پاک صاحب سے رہا ہے۔ جعفر بن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ایک اور وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کے نسب، سچائی، دیانت داری اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی عہد میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قباح کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ شاید اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب شریف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، پھر بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا، یعنی محمد اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے لیے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرف، وقار اور تقوی میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں سے میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرع نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی گئی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہے۔ امام ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے
ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی، اور پھر ان میں بہترین خاندان میں مجھے رکھا۔ اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سے سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کے توحید پرست، مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے جس میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک مردوں میں سے پاک عورتوں کے لیے رحموں میں منتقل ہوتے رہے ہیں۔ قاضی عیاض اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا ہے۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی صلب میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور صلب ادریس تک پہنچا، اور پھر صلب نور یعنی نوح تک پہنچا، حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، نوح سے یہ سامنے منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا۔ اس نور خانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد کا یہ نور آدم و حوا سے عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے اس پاک کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، عرب کے لوگ آپ کی عزت کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ بس پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا، پھر ان کے مختلف قبائل بنائے، پھر بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانہ میں پیدا فرمایا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور پھر ان کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور ان کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلہ کے خاندان بنو ہاشم میں سے تھے۔ اس لحاظ سے قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسے کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے ظاہر اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف مقامات وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصویر ہے قریش کی ایک، جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانور پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان رخ کرائیں گے۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 سزا تھے، جن کے نام یہ ہیں: ہمارے 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ، نمبر 6 حضرت ابو عبداللہ، نمبر 7 قسم، نمبر 8 غداق، نمبر 9 مقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 ام حکیم، نمبر 4 عتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 امامہ، اور نمبر 6 برہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کا نام یہ ہیں:
نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد کل 7 تھی، جن میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئی تھی، اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ پاک کی ساری اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں اور بھائی، واضح رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضائی بھائی اور 2 رضائی بہنیں تھیں۔ رضائی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمان بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 مسروق۔ نمبر 4 ابو سفیان بن حارث۔ نمبر 5 عبداللہ بن حارث۔ اور رضائی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث۔ نمبر 2 حذیفہ بنت الحارث، جو شیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ یعنی مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی زہرہ سے تھیں، اور سعد بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے، اور ماں کی طرف سے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کا نام درج ذیل ہے: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 6 حضرت زینت بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 7 حضرت زینت بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8 ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 9 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 11 حضرت صفیہ بنت الحی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائیں میں یہ تھیں: ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں نے تمام زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک سلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو ان کے دربار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، یعنی وہ ہم میں سب سے اعلیٰ نسب والے